امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرماتے سردی کی راتیں ہوتی تھیں، میری اماں صبح تہجد میں اٹھ کر، میں جب بالکل معصوم سا چھوٹا سا بچہ ہوتا تھا، میری اماں پانی گرم کرتی اور پانی گرم کرنے کے بعد مجھے وضو کرواتی، اندھیرا ہوتا، مسجد کی جانے والا کوئی نہ ہوتا، میری اماں مجھے اپنی چادر میں لپیٹ کر اپنے ساتھ ساتھ لے کے آتی اور مسجد میں چھوڑتی، بیٹا یہاں نماز ادا کرو، جب تک میں مسجد میں نماز ادا نہ کرتا میری ماں گیٹ پر کھڑی رہتی کہ میرا بچہ نماز فجر ادا کر سکے۔ کتنا چھوٹا بچہ ہوگا جو ماں کی چادر میں لپٹ کر آ رہا ہے۔ ایمان اور یقین کی لذت محسوس کرنے کے لیے آئیے ہمارے ساتھ۔ تیسرا وہ مقام جس پر اللہ کریم اپنے بندوں کو حج کا ثواب نصیب فرماتے ہیں، وہ شخص ہے جو اپنے گھر سے مسجد کی طرف خیر سیکھنے نکلے۔ صحیح و ترغیب وغیرہ میں شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس روایت کو صحیح قرار دیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من غدا الی المسجد، جو انسان مسجد کی طرف نکلتا ہے، گھر سے مسجد کی طرف نکلا، لا یرید الا ان یتعلم خیرا او یعلمہ، وہ گھر سے صرف اس لیے نکلا ہے کہ مسجد جاؤں گا، یا تو کوئی خیر سیکھ کے آؤں گا یا کسی کو خیر سکھا کے آؤں گا۔ اجر کیا ملے گا اس کو؟ فرمایا کان لہ کاجر حاج تامن حجتہ، اللہ کریم اس بندے کو اتنا اجر نصیب فرماتے ہیں جتنا کہ اس حاجی کو اجر نصیب فرماتے ہیں جس کا حج مکمل ہو۔ مکمل حج کا اللہ کریم اس انسان کو ثواب نصیب فرماتے ہیں جو مسجد اس لیے نکلا کہ مسجد جا کے کوئی خیر سیکھوں گا یا سکھاؤں گا۔ یہاں لفظ خیر بولا گیا ہے، اس سے مراد علم بھی ہو سکتا ہے، اس سے مراد کوئی ذکر سیکھنا بھی ہو سکتا ہے، کسی بندے کی خیر خواہی کرتے ہوئے اس کو نصیحت کرنا، اس کی غلطی سے روکنا، اس کو صحیح چیز پر لگانا، یہ ساری چیزیں خیر میں شامل ہیں۔ درس دروس ہوتے رہتے ہیں تو بندہ صرف اس لیے نکلتا ہے کہ آج مسجد اس لیے جاؤں گا کہ وہاں جا کے کوئی خیر سیکھوں گا یا سکھاؤں گا، تو فرمایا اللہ کریم اس بندے کو حج کا اجر نصیب فرماتے ہیں۔ آپ جس شہر میں رہتے ہیں، جس علاقے میں رہتے ہیں، تو ہر وقت آپ کو تلاش میں رہنا چاہیے کہاں کس مسجد میں جا کر کوئی نصیحت سن سکوں گا، کوئی درس سن سکوں گا، کوئی ترجمہ سیکھ سکوں گا۔ ترجیحات بدل گئی ہیں۔ اللہ کریم اپنے بندوں کو اجر سے نوازنا چاہتے ہیں۔ گھر سے نکلا صرف اس لیے کہ مسجد جاؤں گا اور وہاں جا کر کوئی چیز سیکھوں گا یا سکھاؤں گا۔ صحابہ کرام سے مختلف سندوں سے یہ بات ثابت ہے، جب ان کے پاس کوئی بندہ خیر سیکھنے آتا، علم سیکھنے آتا، میں فلاں علاقے سے آپ کے پاس حدیث سیکھنے آیا ہوں، علم سیکھنے آیا ہوں، بات سمجھنے آیا ہوں، تو کہتے بھائی وہ حدیث وہ علم تمہیں بعد میں دوں گا، پہلے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت پر عمل کرتے ہوئے تمہیں مرحبا کہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا ستأتیکم اقوام یطلبون العلم فإذا رأیتموہم فقولوا لهم مرحبا بوصیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا ان قریب تمہارے پاس ایسے لوگ آئیں گے، ایسی قوم آئے گی، ایسے طلباء آئیں گے، یطلبون العلم، جو علم حاصل کریں گے، علم حاصل کرنے کے لیے اپنے گھر بار کو چھوڑ کر، عزیز و اقارب کو چھوڑ کر آئیں گے، ان مساجد میں، ان مدارس میں وہ علم سیکھنے آ رہے ہیں۔ کہا میں تمہیں وصیت کر کے جا رہا ہوں، بے وصیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ پیارے پیغمبر وصیت کر کے گئے کہ تم پر واجب ہے کہ ایسے لوگوں کو مرحبا کہو، خوش آمدید کہو۔
خوش آمدید کہنے کی بنیادی وجہ بھی یہی ہے کہ خیر سیکھنے والے لوگ اللہ کریم ان کی وجہ سے امت کی مدد کرتا ہے، امت کو رزق دیتا ہے۔ جو مسجد میں خیر سیکھنے آئے، ہمارے ہاں عموماً یہی ذہن رہتا ہے کہ چونکہ میں بڑا ہو گیا ہوں، بڑھاپے کی طرف چلا گیا ہوں، زبان موٹی ہو گئی ہے، اب قرآن بھی سیکھ نہیں پاتا، حدیث بھی میں سنتا ہوں تو بھول جاتی ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح البخاری میں باب باندھ کے صحابہ کا عمل بیان کیا، وَقَدْ تَعَلَّمَ اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعد کبر سنہم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے بڑھاپے میں جا کر علم حاصل کیا۔ بڑھاپے میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد محترم مسلمان ہوئے، ایک بال بھی ایسا نہیں تھا جو کالا ہو، سفید ہو چکے تھے سارے بال۔ فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوئے اور اس کے بعد انہوں نے دین سیکھا۔ خیر سیکھنے جو مسجد نکلتا ہے، اللہ کریم اس کو ایک حج کا ثواب نصیب فرماتے ہیں، اور اس حاجی کا اجر نصیب فرماتے ہیں تامن حجتو، جس کا حج بھی مکمل ہے۔ آج اس طرح کی مجلسیں ڈھونڈنا، اس طرح کی مجلسوں میں آنا ہمارے لیے بڑا مشکل بن گیا ہے، ہمارے لیے بڑا مشکل بنا دیا گیا ہے۔ پتہ ہو کہ آج جاؤں گا مسجد، وہاں کوئی آیت سیکھوں گا، کوئی حدیث سیکھوں گا، اس سے خیر سیکھنے سے اللہ کریم مجھے ایک حاجی کا اجر نصیب فرمائے گا۔ آج یہ سوچ اور تڑپ ختم ہو گئی۔ ایک ایک مسئلے کے لیے صحابہ کرام نے بڑی دور سے سفر کیا، مکہ المکرمہ سے ایک مسئلہ پوچھنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی مکہ سے چلا ہے، مدینے آ کے ایک مسئلہ پوچھا۔ صحابی مدینہ منورہ سے روانہ ہوتا ہے، شام جاتا ہے، وراحل جابر بن عبداللہ مسیرۃ شہر، ایک مہینے کی مسافت صرف اس لیے طے کی فی ایک مسئلے میں، فی حدیث واحد، ایک حدیث سیکھنے کے لیے ایک مہینے کا سفر طے کیا ایک حدیث سیکھنے کے لیے۔ وقد رحل جابر بن عبداللہ مسیرۃ شہر فی حدیث واحد، مدینہ منورہ سے چلے، ایک مہینے کا سفر کیا ہے، وہاں جا کے حدیث سنی ہے۔ کہتے ہیں حدیث شفاعت سننے آیا ہوں، پتہ آپ کے پاس حدیث ہے، میں پریشان تھا اس بات سے کہ یہ حدیث سیکھنے سے پہلے کہیں مجھے موت نہ آ جائے یا آپ کو موت نہ آ جائے۔ ایک حدیث سنی اور واپس مدینہ کی طرف کوچ کیا۔ آج اللہ نے سہولتیں پیدا کر دی، ماحول پیدا کر دیا، پر غفلت میں ہے یہ لوگ جو اس سے فائدہ نہیں اٹھاتے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، من غدا الی المسجد لا يريد الا ان يتعلم خيرا او يعلمه كان له كاجر حاج تاما حجته۔ کوئی خیر سیکھنے کے لیے یا خیر سکھانے کے لیے آپ کسی مسجد میں تشریف لے آئے، اللہ کریم آپ کو اس حاجی کا اجر نصیب فرمائے گا جس کا حج مکمل۔ آپ مسجدوں کی طرف آتے ہیں، نماز بھی پڑھنے آتے ہیں، ساتھ ایک ذہن لے کے آئے کہ جب مسجد جانا ہے تو کوئی چیز سکھا کے آنا ہے یا کوئی چیز سیکھ کے آنا ہے۔ آج ہم بہت پریشان ہیں، ملک میں حالات بڑے عجیب ہیں، مہنگائی ہو گئی ہے، گھر میں سکون کوئی نہیں ہے، بیوی بچے آپس میں لڑتے رہتے ہیں، عزیز و اقارب میں قطع تعلق ہی چل رہی ہے، جس چیز میں ہاتھ ڈالتے ہیں پیچھے جاتے ہیں، کسی نے میری دکان بند کر دی ہے، کسی نے میرا کاروبار بند کر دیا ہے۔ یہ ساری چیزیں ایک ذہنی تخیلات ہیں، یہ ساری پریشانیاں انسان کو اللہ کے دین سے دور ہونے کی وجہ سے۔ اگر آپ چاہتے ہیں آپ کے گھروں میں رحمتوں کا نزول ہو،
اللہ کریم سکون نازل کرے تو اس کی وجہ بھی پیارے پیغمبر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے آسان طریقے سے بتا دی. مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ، جو لوگ مسجد میں جمع ہوتے، اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہوتے، یتلون القرآن ویتدارسونہ بینہم، مسجد میں جمع ہو کے بیٹھے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو درس دیتے ہیں. یتلون القرآن ویتدارسونہ بینہم، آپ مجھے سنا رہے ہیں، میں آپ کو سنا رہا ہوں، ایک پڑھ رہا ہے دوسرا پڑھا رہا ہے، پڑھنے والا پھر سناتا ہے استاد کو آپس میں. کہا جو لوگ اس پر عمل شروع کر دیتے ہیں اللہ کریم پہلا احسان یہ کرتے ہیں الا نزلت علیہم السکینہ، پہلا احسان یہ ہوتا ہے کہ اللہ کریم اس پر سکون نازل فرما دیتے ہیں، سکینت طاری ہوتی ہے. سارا دن بیماریوں میں گرا ہوا، ڈپریشن کا شکار، ماہر نفسیات کے پاس جا جا کے تھک گیا، تمہیں حج کا ثواب بھی ملنا تھا اور ساتھ الا نازلت علیہم السکینہ، سکون نازل ہونا تھا. اگر آپ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں، اللہ کی مسجدوں میں سے کسی مسجد میں بیٹھ کر اس کا اہتمام کرتے کہ قرآن مجید کی تلاوت ہو اور آپس میں ایک دوسرے کو قرآن سنایا جائے، پہلا احسان اللہ یہ کرتے ہیں الا نزلت علیہم السکینہ، ان پر سکون طاری ہوتا ہے، سکون نازل ہوتا ہے. اور اگر یہاں بیٹھ کر بھی قرآن مجید کی تلاوت کے دوران، درس دروس کے دوران آپ کو بے چینی ہے اور دل نہیں لگ رہا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دل بہت زیادہ بیمار ہو گیا ہے. فوائل للقاسیۃ قلوبہم من ذکر اللہ، اللہ کہتے ہیں بربادی ایسے دلوں کے لیے جو اللہ کے ذکر سے سخت ہو گئے ہیں، ان کو سکون کہاں سے ملے گا؟ کہا مسجدوں کی طرف چل کے آؤ، خیر سیکھنے یا سکھانے، حج کا ثواب ملے گا، اللہ تم پر سکون نازل کریں گے. کبھی تجربہ نہیں کرنا چاہیے کتاب و سنت پر، یقین اور ایمان ہونا چاہیے کہ حدیث میں آیا دیکھتا ہوں کہ سکون ملتا ہے کہ نہیں. یقین رکھیں کہ اس پر سکون ہے، اور اگر آپ کو سکون نہیں مل رہا تو اس کا مطلب ہے آپ کا دل بہت زیادہ مردہ ہو چکا ہے، داغ دھبے لگ لگ کے دل اتنا سیاہ ہو گیا ہے کہ اس پہ جو سکون نے اپنا عمل دکھانا تھا وہ نہیں دکھا پا رہا. مفلوج ہو گیا یہ دل، برباد ہو گیا یہ دل. کا پہلا احسان یہ ہوتا ہے اللہ سکون نازل کرتا ہے. اگر آپ سکون کے متلاشی ہیں تو یقین مانیں مسجدوں میں سے کسی مسجد میں جہاں اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، آپ یہاں تشریف لے آتے ہیں، کسی طالب علم کو پکڑتے ہیں، کسی استاد کو پکڑتے ہیں، مجھے کوئی نصیحت کرے، مجھے کوئی قرآن کی آیت پڑھائیں، مجھے کوئی حدیث سنائیں، خیر سیکھنی ہے نا. دوسرا احسان یہ ہوتا ہے وغاشیتہم الرحمہ، ہم کہتے ہیں یار دعا کرو اللہ رحمت فرما دے، اللہ کے پیارے پیغمبر فرماتے وغاشیتہم الرحمہ، رحمت ان کو چاروں طرف سے گھیر لیتی ہے، ڈھانپ لیتی ہے. اللہ کی رحمت کے نیچے آپ آ گئے اور اللہ کریم نے آپ کو ڈھانپ لیا، اللہ کی رحمت تم پر آ گئی، سکون طاری ہوگا، رحمت تم پر چھا جائے گی. وحفتہم الملائکہ، اور اللہ کے سارے فرشتے پر بچھا کر تمہیں اپنے پروں کے نیچے لے لیں گے. آج نہ سکون کا متلاشی مل رہا، کوئی گولیاں کھا کے سونے والا، روپے پیسے سے لذت لینے والا، بیوی بچوں میں بیٹھ کر خوش ہونے والا. یہ خوشیاں نہیں ہے. خوشی اس کو ہے جس کا دل خوشی محسوس کر رہا ہے اور سکون محسوس کر رہا ہے، اور وہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کو یاد کرنے سے اطمینان ملنا تھا، سکون اللہ کے ذکر سے تھا. پہلا احسان یہ ہوا اللہ کریم
اس بندے پر سکون نازل فرما دیں گے۔ نمبر 2، اللہ کریم اس بندے پر رحمتیں نازل فرمائیں گے کہ وہ رحمتوں کی آغوش میں آ جائے گا۔ تیسرا کیا ہے؟ وحفتہم الملائکہ، اللہ کریم اس پر یہ احسان کریں گے، فرشتوں کو حکم دیں گے، وہ فرشتے ان کو اپنے پروں کے ساتھ ڈھانپ لیں گے۔ سایہ کیا ہوا ہے آپ کو اللہ کے فرشتوں نے، آپ اللہ کے فرشتوں کے سائے کے نیچے، ان کے پروں کے نیچے حصار بنا ہوا ہے۔ اور چوتھا احسان کیا فرمایا؟ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ، اللہ کریم ان لوگوں کا جو یہاں بیٹھ کر مجلسیں لگاتے ہیں، قرآن کی آیت پڑھتے ہیں، ایک دوسرے کو سنتے سناتے ہیں، خیر سیکھنے آئے تھے، خیر سکھانے آئے تھے، اور میں تم میں سے کوئی ایک وادی بطحان میں جائے اور بغیر کسی کا نقصان کیے ایک اونٹنی لے آئے جو حاملہ اونٹنی ہو، بچہ جننے والی اونٹنی ہو، کسی کا کوئی ظلم نہ کرے کسی پر، اور وہ جائے اور آرام سے ایک اونٹنی پکڑ کے لے آئے، کیا تم پسند کرتے ہو؟ کہا یا رسول اللہ ہر بندہ پسند کرتا ہے۔ فرمایا پھر کسی مسجد میں جا کر ایک آیت سیکھنا یا سکھانا، ایک آیت پڑھنا یا پڑھانا اس بندے کے لیے اس اونٹنی سے بہتر ہے جو وادی بطحان میں جا کے لے کے آتا ہے۔ 2 آیتیں پڑھے گا تو 2 اونٹنیوں کا ثواب ملے گا، 100 آیتیں پڑھے گا تو 100 اونٹنیوں کا ثواب ملے گا۔ آج اس ثواب لینے والے محروم ہو گئے۔ اگر حقیقی زندگی بسر کرنا چاہتے ہو، اندر سے خوشی حاصل کرنا چاہتے ہو، تمہارا دل مطمئن ہو، بغیر گولیوں کے کھانا چاہتے ہو، بغیر گولیوں کے سونا چاہتے ہو، تو پھر تمہیں یہ مسجدوں کی طرف آنا ہوگا، خیر سیکھنے یا سکھانے۔ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ، چوتھا احسان اللہ یہ کرتے ہیں، اللہ کریم ان لوگوں کا جو یہاں بیٹھ کر اللہ کو یاد کر رہے ہوتے ہیں، اللہ کریم ان کا ذکر اللہ کے عرش کے آس پاس جو فرشتے ہیں ان کے ہاں کرتا ہے۔ سناؤ بھائی فلاں جگہ میرے بندے بیٹھے ہیں، دیکھ رہے ہو کیا کر رہے ہیں؟ خیر حاصل کرنے آئے ہیں، خیر سیکھنے یا سکھانے آئے ہیں۔ اللہ کریم خود اپنے بندوں کا ذکر کرتا ہے فرشتوں کے پاس۔ آپ یہاں بیٹھ کر اللہ کو یاد کر رہے ہیں، قرآن مجید کی مجلس لگا کے بیٹھے ہیں، اللہ کریم ان فرشتوں کے سامنے تمہارا ذکر کر رہا ہے کہ ان کی پیدائش پر تم کہتے تو ان کو پیدا کرو گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے، 2 حلقے بنے ہوئے تھے، کچھ لوگ عبادت کر رہے تھے، کچھ لوگ علم حاصل کر رہے تھے۔ آپ علم حاصل کرنے والوں کے پاس جا کے بیٹھ گئے، کہا میں تو معلم بنا کے بھیجا گیا ہوں، عبادت اجر ہے پر علم کا مقابلہ نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، فضل العلم احب الی من فضل العبادہ، عبادت سے مجھے علم کی فضیلت زیادہ محبوب ہے۔ عبادت عابد سے عالم افضل ہے۔ یہ کیا ہی خوب ہوتا کہ یہ عابد ساتھ عالم بھی بننا شروع کر دے، تھوڑی تھوڑی حدیثیں، تھوڑی تھوڑی آیات شروع کر دے، ساری عمر گزر جاتی ہے۔ جو علم انسان پر فرض تھا، طالب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ساری عمر میں وہ جو علم اس پر فرض تھا سیکھنا، ساری عمر میں وہ نہیں سیکھ پاتا، دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے۔ الدنیا ملعونۃ وملعون ما فیها الا ذکر اللہ وما والاه وعالما ومتعلما، یہ ساری دنیا اس پر پھٹکار ہے، لعنت کر دی گئی دنیا پر سوائے 4 چیزوں کے، ساری دنیا پر لعنت ہے سوائے 4 طرح کے لوگوں کے۔ اللہ کے ذکر، اللہ کا ذکر بابرکت ہے، جو اللہ کے ذکر کے ساتھ جڑ گیا وہ بھی بابرکت ہے۔ پھر عالم ہو یا متعلم ہو، سیکھنے والا ہو یا سکھانے والا ہو۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم جس پر لعنت کی گئی ہے، جس پر پھٹکار ہے، اس سے بچ کر نکلنا چاہتے ہیں، تو ہمیں ان 4 چیزوں میں سے کوئی ایک اللہ کا ذکر کرنے والا ہونا چاہیے، اللہ کے ذکر کے ساتھ جوڑا ہونا چاہیے، یہ علم حاصل کر رہا ہے، یہ علم سکھا رہا ہے۔ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ، اللہ کریم ان کا ذکر ان کے پاس کرتا ہے، ان فرشتوں کے پاس کرتا ہے جو اللہ کے آس پاس ہیں۔ اللہ اکبر۔ حنبل رحمہ اللہ فرماتے، سردی کی راتیں ہوتی تھیں،
میری اماں صبح تہجد میں اٹھ کر، میں جب بالکل معصوم سا چھوٹا سا بچہ ہوتا تھا، میری اماں پانی گرم کرتی اور پانی گرم کرنے کے بعد مجھے وضو کرواتی، اندھیرا ہوتا، مسجد کی جانے والا کوئی نہ ہوتا، میری اماں مجھے اپنی چادر میں لپیٹ کر اپنے ساتھ لے کے آتی اور مسجد میں چھوڑتی، بیٹا یہاں نماز ادا کرو، جب تک میں مسجد میں نماز ادا نہ کرتا۔ میری ماں گیٹ پر کھڑی رہتی کہ میرا بچہ نماز فجر ادا کر سکے۔ کتنا چھوٹا بچہ ہوگا جو ماں کی چادر میں لپٹ کر آ رہا ہے، نماز فجر ادا کرے گا، پھر یہاں کچھ علم حاصل کرے گا، پھر اماں واپس لے کے جائے گی۔ کہاں گئی وہ مائیں جو اپنے بچوں کو یہ کہہ کر مسجد میں روانہ کریں، بیٹا اللہ کے نبی کی حدیث ہے، جو مسجد میں جاتا ہے کوئی خیر سیکھتا ہے یا سکھا کے آتا ہے اس کو حج کا ثواب ملتا ہے، بیٹا آج جا، لازمی طور پر کچھ سیکھ کے آنا ہے یا سکھا کے آنا ہے تاکہ تمہیں حج کا ثواب ملے۔ کہاں گئی وہ مائیں؟ معاشرے کی تعمیر نو کی ضرورت ہے۔ معاشروں میں اگر امن نازل کرنا چاہتے ہو، سکون اس پر طاری ہو جائے، رحمتیں نازل ہوں اور اللہ کریم فخر سے ان بندوں کا ذکر اپنے فرشتوں کے پاس کرے، تو اس طرح کی مجلسیں لگانی ہوں گی۔ مسجد میں تو آپ آتے ہی آتے ہیں، ساتھ ایک ذہن بنا لیں کہ اللہ کے پیارے پیغمبر نے ایک حج کا ثواب بتایا ہے اس بندے کو جو مسجد میں آ کر کچھ لوگوں کو سیکھ کے جاتا ہے یا سکھا کے جاتا ہے۔ 5 منٹ نکال لیں، 10 منٹ نکال لیں، 2 منٹ نکال لیں، کسی قاری کے پاس بیٹھ کے جی مجھے تھوڑی سی قراءت صحیح کروا دیں، اس آدھی لائن کا ترجمہ بتا دیں، کوئی حدیث ساتھ لے کے آیا جو پڑھنا شروع کیجیے، اس پہ کچھ پڑھا دیں۔ ترجیحات بدل گئی ہیں۔ صحیح و ترغیب وغیرہ میں یہ روایت موجود ہے کہ پیارے پیغمبر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو انسان گھر سے نکلتا ہے اور مسجد آتا ہے تاکہ اس کا صرف ایک ارادہ ہوتا ہے کہ مسجد میں جا کر کوئی خیر سیکھے یا سکھائے، اللہ کریم اس کو اس حاجی کا ثواب نصیب فرماتے ہیں تامن حجہ، تو جس کا حج مکمل ہو گیا، مکمل حج کا اللہ اس کو اجر نصیب فرماتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ تعالی وملائکتہ والناس اجمعین حتی الحوت فی البحر وحتی النملۃ فی جوہرها لیصلون علی معلم الناس الخیر، اللہ کریم خود رحمت نازل کرتے ہیں، اللہ کے فرشتے دعائیں کرتے ہیں، اور دنیا کے سارے لوگ حتیٰ کہ چونٹی اپنے بلوں میں اور مچھلی اپنے پانیوں میں اس بندے کے لیے دعائیں کرتی رہتی ہیں جو لوگوں کو خیر سکھاتا ہے، خیر سیکھنے کے بعد خیر سکھاتا ہے۔ تو آج اللہ کریم سے اس طرح کا ماحول پیدا کریں، اس طرح کا تعلق جوڑیں کہ آپ جب بیٹھے ہوں تو آپ کے دل پر سکون ہو، آیتیں پڑھی جائیں تو ایمان میں اضافہ ہو جائے، اور ایمان میں اضافے کے ساتھ اللہ کا قرب نصیب ہو، یہی مطلوب ہے۔ اللہ کریم ہمیں کتاب و سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، جب تک زندہ رہیں اسلامی زندگی بسر کریں، اور جب موت ہے تو شہادت کی موت ہے۔ فجزاکم اللہ خیرا، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت۔ خیر کی بات آگے شیئر کیجیے اور اپنے لیے صدقہ جاریہ بنائیے۔